نہیں۔ حضرات گرامی قدر بات کیا ہے؟ آج امریکہ کیوں مسلط ہے؟ امریکہ آج اس وجہ سے مسلط نہیں کہ ہماری داڑیاں نہیں، امریکہ ہمارے اوپر اس لیے مسلط نہیں کہ ہم نمازی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے میں شب زندہ دار بھی ہیں، ہمارے میں تہجد گزار بھی ہیں، ہمارے میں داڑیاں رکھنے والے بھی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں برقع پہننے والی بھی ہیں، لیکن امریکہ ہمارے اوپر کس لیے مسلط ہے کہ ہم نے ایوان کے اندر، ہم نے آئین کے اندر، ہم نے قانون میں مدینے والے کی امامت کو نہیں مانا، ہم نے مدینے والے کی رہنمائی کو نہیں مانا، ہم نے مدینے والے کی سرداری کو نہیں مانا، ہم نے مدینے والے کی سیادت کو نہیں مانا، ہم نے مدینے والے کی قیادت کو نہیں مانا، ہم نے مدینے والے کی امامت کو نہیں مانا۔ حضرات جس وقت ہم مدینے والے کی امامت کو مان لیں گے، جب ہمارے دل میں یہ بات ہوگی نبی مسجد کے اندر بھی امام ہے اور سین مسجد سے باہر بھی امام ہے، اللہ کی قسم ہے امریکہ یہاں سے یوں دوڑے گا جس طرح چوہا بلی کو دیکھ کے دوڑتا ہے، لیکن جب ہم نبی کو بازار میں نہیں مانیں گے، مسجد میں مانیں گے، امریکہ مسجدوں کے بمباریاں بھی کرتا رہے گا، مدارس کو تباہکاریاں بھی کرتا رہے گا، ہماری داڑیوں کو پکڑ کے ذبح بھی کرتا رہے گا، ہماری پگڑیوں کو اچھالتا بھی رہے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے مسلمان مسجد کے اندر تو حضور کی امامت کو مانتا ہے لیکن بازار میں حضور کی امامت کو نہیں مانتا۔ اس کو پتا ہے مسلمان دینی اجتماعات میں حضور کی امامت کی بات کرتا ہے لیکن شادی بیاہ میں حضور کی امامت کو نہیں مانتا۔ اس کو اچھی طرح پتا ہے شادی کے موقع پہ بڑے بڑے تہجد گزاروں، حاجیوں، نمازیوں کی بیٹیاں بھی اپنے سروں سے دوپٹہ اوڑھ کے اتار کے نیچے، اپنے سروں سے دوپٹہ اتار کے مجلسوں میں آ جاتی ہیں۔ اسے اس بات کا پتا ہے جب کاروباری لین دین کی بات ہوتی ہے، سود کھانے کے اوپر یہ سارے ہی اتر آتے ہیں۔ اسے پتا ہے جس وقت ووٹ دینے کی بات آتی ہے، جب ملا کو ووٹ نہیں دیتے، نواز شریف و زرداری کو ووٹ دیتے ہیں جو قانون نافذ کرتے ہیں کہ جاؤ جو چوری کرے گا اس کی سزا معاف ہے، جو ڈاکہ ڈالے گا اس کی سزا بھی معاف ہے۔ یاد کرو جب صوفی محمد کے ساتھ حکومت کا معاہدہ ہوا، کیا کیا گیا؟ ایک ویڈیو کو پیش کیا گیا، لڑکی کو کوڑے مارتے ہوئے دکھلایا گیا، کہا میں یہ قانون نہیں چاہیے، ایسے عالم میں نے یہ بات کہی تھی اور تمہیں مصطفیٰ کا قانون نہیں چاہیے، تم عورت کو کوڑوں سے بچا رہے ہو، جاؤ تمہیں امریکہ کوڑے بھی مارے گا، تمہیں جوتے بھی مارے گا۔ حضرات لیکن اگر تم نے نبی کے قانون کو مانا ہوتا، کس قانون کو؟ کہ دنیا کا کوئی قانون، اللہ کی قسم ہے میرے نبی کے قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جاؤ پناہ لے لو، جاؤ پناہ لے کے دیکھ لو، زرداری ملک کو نہیں بچا سکتا۔ جاؤ 5 سال کے بعد نواز شریف کو بھی آزما کے دیکھ لو، اس لیے کہ تمہیں عادت ہے آزمائے ہوئوں کو آزمانے کی، تمہیں عادت ہے سرمایہ داروں کو آزمانے کی، تمہیں عادت ہے جاگیرداروں کو آزمانے کی، اور جاؤ اس کو بھی جا کے آزما کے دیکھ لو، وہ امریکہ کے سیلاب کو نہیں روک سکتا۔ ٹائی کو کوئی لگانے والا، بوٹوں کو کسنے والا، اپنی حجامت کو غیر شرعی انداز میں بنانے والا، غیر حلالی انداز میں، نبی کی مخالفت کے انداز میں کاروبار کرنے والا، جس کی معیشت بھی نبی کے خلاف ہے، جس کی معاشرت بھی نبی کے خلاف ہے، جس کی تہذیب بھی نبی کے خلاف ہے، جس کا تمدن بھی نبی کے خلاف ہے، وہ نبی کے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کے دشمنوں کو اس ملک سے بھگائیں گے وہ علماء، بھگائیں گے وہ نبی کے غلام، بھگائیں گے جن کا نبی دنیا کے اندر بھی امام ہے اور آخرت کے اندر بھی امام ہے۔ اور ایک بات جو عیسائیوں کو سمجھ میں آ چکی ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، عیسائی ہماری مخالفت کس لیے کرتا ہے؟ اس کو حضور کے قانون سے نفرت ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کے ویزے لگانے کے لیے امریکہ بھی تیار ہے، انگلستان بھی تیار ہے، اس لیے کہ وہ قانون کی بات نہیں کرتے۔ صوفیوں کے ویزے لگانے کے لیے امریکہ بھی تیار ہے، انگلستان بھی تیار ہے، اس لیے کہ وہ نظام کی بات نہیں کرتے۔ جو بندہ بھی نظام کی بات نہیں کہے گا، انگریز کہیں گے جو مرضی کرنے دو، اس کے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب حضور کے قانون کی بات ہوتی ہے، جب حضور کے نظام کی بات ہوتی ہے، ایسے عالم میں باراک اوباما بھی گھبراتا ہے، ایسے عالم میں گورڈن براؤن بھی گھبراتا ہے۔ وہ یہ بات سمجھتا ہے جب حضور کا قانون آئے گا، ایسے عالم میں پھر شراب خانے نہیں چل سکتے، جب حضور کا قانون آئے گا پھر خنزیر کا گوشت نہیں بک سکتا، جب حضور کا قانون آئے گا پھر لواطت کے کلب نہیں کھل سکتے۔
جب حضور کا قانون آئے گا پھر کعبہ خانے نہیں کھل سکتے، انگریز کا وجود کو کپانا شروع ہو جاتا ہے، انگریز پھر ملا کو بدنام کرتا ہے، پھر ملا کو گالی پڑواتا ہے، پھر ملا کی نفرت کو لوگوں کے دلوں میں ڈلواتا ہے، پھر لوگ یہ بات کہتے ہیں ملا کا کام مسجد کے اندر ہے، یہ مسجد سے باہر کیوں آتا ہے؟ ایک بات جو عیسائیوں کی سمجھ میں آ چکی ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرات میری بات کے اوپر غور کرنا، یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں ان باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، جب حالات اس طرح کے بن جائیں گے تم یہ بات کہو گے علماء امت کے بغیر آج کوئی گزارا نہیں ہو سکتا۔ حضرات بات کے اوپر غور کرنا، عیسائی دنیا کا بہت بڑا مورخ ہے، سن 78 کی بات ہے، شہر نیو یارک کے اندر موجود ہے، کتاب کو لکھتا ہے، کتاب کا نام دی 100 ہے، جس کا مطلب یہ ہے دنیا کے 100 بڑے آدمیوں کو اس سے لکھنا ہے۔ اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اس نے مدینے والے کا کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرات بات کو توجہ کے ساتھ سنیے، اگر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے شاید ملت کی تقدیر بدل جائے کہ حضرت اقبال نے کہا تھا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر اس علاقے کے اندر 10-15 لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ جائے، وہ اپنی زندگیوں کو دین کے لیے لگانے کا ارادہ کر لیں، اللہ کی قسم ہے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرات ذرا بات کے اوپر ذرا غور کیجئے، مائیکل ہارڈ غور کرتا ہے، اس نے مورخوں کے حالات کو پڑھا، اس نے سپہ سالاروں کی داستان کو پڑھا، اس نے نبیوں کے تقدس کو پڑھا، اس نے مجاہدین کے جہاد کو پڑھا، اس نے سائنسدانوں کی سائنس کو پڑھا۔ سارا کچھ پڑھنے کے بعد اس نے کیا بات کہی؟ اس نے کہا پوری دنیا میں کوئی شخص بھی محمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے پہلے نمبر کے اوپر حضور کا نام کیوں لیا ہے؟ تو مائیکل ہارٹ نے ایک عجیب بات کہی۔ مائیکل ہارٹ کہنے لگا میں نے حضور کا نام اس لیے لیا ہے کہ حضور صرف روح کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ جسم کے بھی امام تھے، اس لیے میں نے نام ان کا لیا ہے کہ حضور مسجد کا امام بن کے نہیں آئے بلکہ ریاست کے بھی امام تھے۔ میں نے حضور کا نام اس لیے لیا ہے کہ حضور عبادات کو سکھلانے کے لیے نہیں آئے بلکہ کاروبار کے طریقہ کار کو بھی بتلانے کے لیے آئے۔ میں نے حضور کا نام اس لیے لیا ہے کہ حضور نے لوگوں کو صرف عبادت خانوں کے اندر نہیں جھکایا بلکہ حضور نے ایک ایسی زندگی کا درس دیا کہ انسان جس مقام کے اوپر بھی موجود ہے اس کو اللہ کا تابعدار ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، حضرات اگر آپ قدر 60 برس ہو چکے ہیں اور آج بے غیرتی اور بے حمیتی کی انتہا ہے۔ امریکہ یہاں پہ ہمیں جوتے مار رہا ہے، ہمارے شہریوں کے چیتھڑے اڑا رہا ہے، گن پوائنٹ کے اوپر ہمارے سے ان مسلمانوں کو ذبح کروا رہا ہے جو پگڑیوں کو پہننے والے ہیں اور جو داڑھیوں کو رکھنے والے ہیں اور جو تہجد گزار ہیں، جو شب زندہ دار ہیں، جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو برقعے پہلوانے والے ہیں۔ حضرات ان کا جرم کیا ہے؟ کیا قبائلی علاقوں کے لوگ امریکہ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں؟ اور ظالموں ان کے پاس تو پاسپورٹ بھی موجود نہیں، اور ظالموں ان کے پاس تو ویزے کی سہولت بھی موجود نہیں، اس کو نفرت ہے۔ ان سے کس لیے نفرت ہے؟ امریکہ سکھ کی داڑھی کو برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور کی داڑھی کو برداشت نہیں کر سکتا، سکھ کی پگڑی کو برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور کے امامہ مبارک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور مسلمان تو کتنا بڑا بے غیرت ہے، تو کتنا بڑا بے ضمیر ہے، تو کتنا بڑا بے حس ہے، تو ان لیڈروں کو سلام کرتا ہے جو ٹونی بلیئر کے، جو گارڈن براؤن کے اور جو باراک اوباما کے جوتوں کو پالش کرتے ہیں۔ تو کبھی نواز شریف کو زندہ باد کہتا ہے، تو کبھی زرداری کو زندہ باد کہتا ہے، اور جن میں اتنی جرت نہیں جو یہ بات کہہ سکیں اور ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ کی آبرو کو لوٹنے والوں بدماشوں گنڈو، ہماری بیٹی تو ہمیں واپس کر دو۔ اور یاد کرو جب دیبل کے ساحل پہ مسلمان بیٹی کی آبرو کو لوٹا گیا، ابن قاسم نے سمندروں کے سینوں کو چیر دیا، شہر ملتان تک اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا۔ آج ڈاکٹر عافیہ انگریزوں کی قید میں موجود ہے، نواز شریف بھی چپ ہے، زرداری بھی چپ ہے۔ جب دھماکہ ہوتا ہے نواز شریف کہتا انڈیا نے کروایا ہے، امریکہ کا نام اس لیے نہیں لیتا، اگر امریکہ کا نام لیا شاید آیا ہوا اقتدار ٹل جائے۔ اور جاؤ، اقتدار کا مالک امریکہ نہیں ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔
اور آج میں تمہیں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، اس دیش کی رکھوالی اگر ہوگی نظام مصطفیٰ کے ذریعے ہوگی۔ ووٹ دے لو، جس کو مرضی دے لو، سپورٹ کر لو جس کو مرضی سپورٹ کر لو۔ انگریز کے غلام تم پہلے بھی بن چکے ہو، امریکہ کی غلامی کی دستاویز کے پر دستخط کر لو۔ امریکہ کی غلامی سے تمہیں ایک ہی بندہ بچا سکتا ہے، ایک ہی گروہ بچا سکتا ہے، ایک ہی جماعت بچا سکتی ہے، وہ علماء کی جماعت ہے جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، جن کے دلوں میں حضور کی عقیدت ہے، جن کے دلوں میں فرنگی کی نفرت ہے، جو امریکہ کی نفرت کے جذبات اپنے دلوں میں رکھنے والے ہیں۔ حضرات، اگر آپ اسلامی نظام کے لیے باہر نہیں نکلیں گے تو اسلام کو بھی خطرہ ہے اور پاکستان کو بھی خطرہ ہے۔